السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چھپکلی کے بارے میں بتائیں گے کہ اسے مارنا چاہیے یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا چاہیے یا نہیں، اور بعض اس سے منع بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا سبق دیتی ہے؟ آپ کی زندگی میں چھپکلی کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کو کہا گیا اور روایات میں چھپکلی کے ساتھ کیا کرنے کو کہا گیا؟ آیا اس کو مارنے پر ثواب کے بارے میں کوئی روایت ملتی ہے یا ثواب ملتا ہے تو کتنا ملتا ہے؟ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ناظرین، چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک کیڑا ہے اور اس گروہ میں ایک بہت بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی 5000 اقسام ہے، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کا نام سنتے ہی کراہت محسوس ہوتی ہے، جبکہ خواتین اس کے نام سے ہی ڈر محسوس کرتی ہیں۔ ناظرین، عام طور پر مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ مارا جائے تو ان کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور اس کو منحوس سمجھنے میں کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے والا واقعہ ہے، اور اس میں چھپکلی کا کردار۔ اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک کربناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جن و انس کے سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعہ کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چھپکلی کو پہلی مار میں مار ڈالے اس کو اتنا ثواب ہے، اور جو دوسری مار میں مار ڈالے تو اس کو اتنا ثواب ہے لیکن پہلی بار سے کم، اور جو تیسری بار میں مار ڈالے اس کو اتنا ثواب ہے لیکن دوسری بار سے کم۔ واضح رہے کہ حدیث میں وضغا کی دو قسمیں ہیں، گرگٹ اور چھپکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ اور چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، ان کو فاسق یعنی شرارتی قرار دیا، اور فرمایا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو یہ چھپکلی ہی تھی جو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں پھونک مارتی تھی۔ یہ موذی جانور ہے، انسان کو ہر ممکن ضرر پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، برتنوں میں تھوکنے اور نمک میں رال ٹپکتی ہے، جس کی وجہ سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور کچھ بس نہیں چلتا تو چھت وغیرہ پر چڑھ کر کھانے میں بیٹھ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا، اور حدیث میں پہلی مار میں مارنے کا حکم دیا گیا تو یہ اس کو جلد مارنے کی ترغیب کے طور پر کہا گیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اگر پہلی بار میں چھوٹ جائے تو پھر ہاتھ نہیں آتی، اس لیے اس کو بھاگنے کا موقع دیے بغیر ہی مار دینا چاہیے۔ اس حدیث شریف میں عدد ثواب کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مسلم شریف کی ایک اور روایت میں پہلے وار سے مارنے والے کے لیے 100 نیکیاں لکھے جانے کا ذکر ہے، اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ پہلی وار میں مارنے والے کو 70 نیکیاں ملیں گی۔